بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا نام سعد ابن مالک انصاری ہے، قبیلہ خدرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے خدری کہلاتے ہیں، جو کوئی انصار مدینہ کا ایک قبیلہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑے عالم اور ماہر حدیث صحابی ہیں۔ غزوہ خندق سمیت 12 غزووں میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے، اور 64 ہجری میں مدینہ منورہ میں 84 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ جنت البقیع شریف میں مدفون ہے، وہیں مزار شریف ہے۔ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں قالا خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، مصلی کہتے ہیں بیٹا عیدگاہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے فی اضحیٰ، عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں، الی المصلی عیدگاہ کی طرف۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں نمازیں یعنی عیدین کی نمازیں مسجد نبوی شریف کی بجائے شہر سے باہر میدان میں پڑھتے تھے۔ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ہونا، جو شہر سے باہر ہوتا ہے، میدان ہوتا ہے، اس میں پڑھنا سنت ہے، اور مسجد میں پڑھنا وہ جائز ہے۔ تو عیدگاہ کی طرف نکلے، فمرہ علی النساء، تو آپ عورتوں پر سے گزرے۔ اب یہ کہ عورتیں کہاں سے آئیں؟ تو عورتیں یا تو یہ راستے میں تھیں جن پر سے آپ کا گزر ہوا، ورنہ ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو عیدگاہ میں موجود تھیں، یعنی باہر اس میدان میں جہاں نماز پڑھنی تھی وہاں موجود تھیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں عورتوں کو حکم تھا کہ وہ عیدین کی نماز میں حاضر ہوا کریں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوں، ہے نا، اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد عورتوں میں ایک خصوصی خطاب فرماتے تھے، جن میں ان کے احکام میں خاصہ کا ذکر فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو اپنے ساتھ والے کی چادر میں آئے۔ حائضہ اور نفوسہ کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی آئیں، نماز میں شریک نہ ہو سکیں گی، کم سے کم مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ تو حاضری کا حکم تھا، تو عورتیں حاضر آئی تھیں، اور یہاں وہی مراد ہے۔ تو اس وقت اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ابتدائی زمانے تک عورتیں مساجد اور عیدگاہ وغیرہ میں جاتی تھیں، نماز ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس حاضری پر پابندی لگا دی اور عورتوں کو اس سے روک دیا، کیونکہ اس وقت جب حضرت عمر فاروق اعظم کا ابتدائی دور گزر چکا تھا اور بہت سارے نو مسلم اسلام لائے تھے، بہت سارے اور قبیلے اسلام لا چکے تھے، جن میں اخلاقی وہ پاکیزگی نہیں تھی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، کہ اس میں اکثر صحابہ تھے، کبار تابعین تھے، مگر بعد میں ہر طرح کے لوگ اسلام لانے لگے تھے، تو ماحول وہ اچھا نہیں رہا تھا، تو آپ نے عورتوں کو پابندی کر دیا ان فتنوں کے اندیشے سے کہ کہیں کوئی فتنے کھڑے نہ ہو جائے۔ اور آج اس کی جو برکتیں ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، ورنہ اگر عورتیں آج مسجدوں میں جا رہی ہوتی تو مسجدوں کا حال وہ ہوتا جو آج مزاروں کا حال ہے، کہ مزاروں پر دیکھو کیسی کیسی بے پردہ سینے کھول کر بال کھول کر عورتیں لوٹ رہی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، ایک دوسرے سے ان کے جسم مس ہیں، اور کیا کیا بدکاریاں مزاروں کے نام پر لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہی حال مسجدوں کا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کے فضل سے مسجدیں اس سے محفوظ ہیں، اور اگر مزاروں پر کچھ ہو رہا ہے تو اس کا وبال ان بزرگ پر نہیں ہے جو اس مزار میں ہیں، بلکہ ان کا وبال ان لوگوں پر ہے جو ان کی خانقاہ کا ادب کرنے کی بجائے بے ادبی پر آمادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ بزرگان دین کے فیض و برکات جو پہلے دیکھنے کو ملتے تھے اب نہیں مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مزاروں پر اس قدر بے ادبیاں ہو گئی ہیں کہ وہ خوش نہیں رہتے ہیں آنے والوں سے، یا ان کی روحیں وہاں حاضر نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی روحوں کو قید نہیں فرمایا، وہ آزاد ہیں جہاں چاہ رہے ہیں، تو وہ وہاں اکثر اوقات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی جو فکر تھی اس کی برکتیں آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔
ہمارے استاذ حضرت مرحوم مفتی محمد افروز عالم صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک گاؤں میں سنی اور غیر مقلد یعنی اہل حدیث دونوں طرح کے لوگ رہتے تھے، اور دونوں طرح کے لوگوں کی مسجدیں تھیں۔ تو ایک غیر مقلدین کی خواتین نماز پڑھنے آتی ہیں مسجدوں میں، آج بھی ان کے یہاں ہے یہ ماحول۔ تو اس علاقے میں پہلے نہیں آتی تھیں، جو کوئی نیا امام آیا تھا اس نے مائک سے اعلان کیا کہ حدیث مل گئی ہے، عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آیا کریں۔ تو اب سنیوں کے پاس وہ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے کوئی دلیل وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، تو ان کے تو الٹے سیدھے ہی کام رہتے ہیں۔ الٹے سیدھے اس معنی کر کہہ رہا ہوں کہ وہ جواب تو دیتے ہیں لیکن ان کا جواب عالمانہ اگرچہ نہ ہو مگر وہ جواب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ آئے، عورتیں ان کی آنا شروع ہو گئیں، تو جو لڑکے تھے انہوں نے مسجدوں کے دروازے گھیرنے شروع کر دیے، اور مسجدوں کے دروازے پر بھیڑ لگ جاتی تھی نماز ختم ہونے سے پہلے ہی۔ اب عورتیں نکل کے جا رہی ہیں اور یہاں وہ لڑکے کھڑے ہیں۔ تو اب انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اگلے دن اعلان کر رہا ہے امام مسجد سے کہ بھائیو حدیث مل گئی ہے، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، ہے نا؟ تو وہ ان کو ایک بتانے کے لیے تھا، ان نوجوانوں کا یہ عمل ان کو جواب دینے کے لیے تھا کہ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، اگر یہ حرکت عام ہو گئی تو اب نتیجہ وہ ہوگا جو ہم تم کو کر کے دکھائیں گے، ہے نا؟ وہ تو انہوں نے کر کے دکھایا تھا کہ یہ نتیجہ نکلے گا، لیکن واقعی ہے اگر یہ ایسا ہو جائے تو مسجدوں کا تقدس پامال ہو جائے گا، اور مسجدیں نہ رہ کر کچھ اور ہو جائیں گی۔ تو اس پر پابندی لگا دی، مگر ابتدا اسلام میں عورتوں حاضر ہوتی تھیں، اور یہ وہی عورتیں ہیں جو وہاں حاضر تھیں جس کے پاس سے حضور گزرے تھے اور ان سے خطاب فرمایا تھا۔ بہرحال فمر علی النساء، تو آپ عورتوں پر سے گزرے، فقال، آپ نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کا گروہ، تصدقنا، صدقہ دیا کرو، فانی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم میں دوزخیوں میں تم زیادہ ہو۔ اریتکن، مجھے دکھائیں گئی تم اکثر دوزخ نار، یعنی اکثر اہل نار بنا کر دکھائی گئی، یعنی میں نے دیکھا کہ تم جہنم میں زیادہ ہو مردوں کے بالمقابل۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ تم دوزخ میں مردوں کے بالمقابل زیادہ ہو، لہذا تم صدقہ دیا کرو۔ اب یہ کہ دوزخ میں تو انسان قیامت قائم ہو جائے گی، فیصلے ہو جائیں گے حشر میں، سب کچھ اس کے بعد جائے گا، اور حضور ابھی فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ میں دکھایا گیا کہ تم مردوں سے زیادہ تر تم ہو۔ تو یہ دیکھنا کیسے ہوا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم منصب اور مقام ہے کہ اللہ پاک نے پہلے ہی ان چیزوں کو اپنے محبوب کو دکھا رکھا ہے۔ یہ شب معراج میں دیکھا حضور نے یا اپنے کشف سے دیکھا تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ حدیث معراج میں کہ اللہ کے محبوب نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اور جو لوگ دوزخ میں آنے والے تھے وہ آ کر جیسا ان کا حال ہونے والا تھا وہ بھی دکھا دیے کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا۔ تو دکھا دیا گیا تھا اللہ کے محبوب کو دوزخ کا حال، سرکار نے ملاحظہ فرما لیا تھا، اس پر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اکثر تم ہو۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ ایسا عمل ہے جو انسان کو عذاب سے بچاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا سرکار نے کہ صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ صدقہ جو ہے جہنم سے آڑ ہے، تو صدقہ کا حکم دیا۔ اور یہاں صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ نہیں ہے، کیونکہ صدقہ واجبہ تو مرد و عورت سب پر واجب ہے، اور نہ صدقہ فطر وغیرہ مراد ہے، بلکہ اس سے صدقہ نافلہ مراد ہے، کار خیر میں چندہ دینا مراد ہے، کہ چونکہ عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں تو ان کی جانب سے یہ عمل بھی زیادہ ہو، اور زیادہ جو ہوتا ہے نا اس کو نفل کہتے ہیں، تو صدقہ نافلہ مراد ہے کہ دیا کرو تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ تو جب حضور نے فرمایا نا کہ میں نے دیکھا دوزخ میں سب سے زیادہ تم ہو، تو عورتوں نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ ہم کیوں زیادہ ہیں؟ تو حضور نے 3 وجہ بتائیں، نہیں حضور نے 1 وجہ 2 وجہ بتائیں۔
فرمایا تقصن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمان ہو۔ عورت کی لال تان سننا ہو تو کبھی ان کی آپسی لڑائی سن لو، تو عورتوں کی لان تان پتہ لگے گی۔ جب وہ پڑوسن سے لڑتی ہے تو کتنا لان و تان کرتی ہے، جو سنتا ہے وہی جانتا ہے نا۔ ایسے ایسے الفاظ بولے گی جو کانوں میں سے خون نکال دیں، اگر ایک آدھ گھنٹے سن لے آدمی تو۔ گاؤں دیہات کی عورتوں کو دیکھو یا بے تہذیب عورتوں کو دیکھو، جب وہ لڑیں تو ان کے الفاظ دیکھیے، اللہ رحم فرمائے۔ تو فرمایا لان تان زیادہ کرتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لان تان کرنا یہ ایسا عمل ہے جو دوزخ میں لے کر جاتا ہے۔ اس سے وہ لوگ نصیحت پکڑے ہیں جو صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، روافظ، ہے نا۔ حال یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان پر لعنت کرے یا نمرود پر، فرعون پر لعنت کرے تو لعنت کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ کار ثواب ہو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کو بھی گالی دینا، لعنت کرنا کار ثواب نہیں ہے۔ تو جو اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام پر لالتان و تبرہ کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ روافظ کا، ہے نا۔ لعنت کرنا کسی مسلمان پر تو مطلقاً جائز ہی نہیں ہے، نام لے کر معین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کافر جس کا کفر پر مرنا ہمیں دلیل اور یقین سے معلوم نہ ہو، اس پر بھی متعینہ طور پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہاں، جن کفار کا کفر پر مرنا قطعی یقینی ہے، جیسے فرعون کا، ہے نا، ابو لہب کا، ابو جہل کا، تو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عمومی طور پر کافروں پر لعنت کرنا، اور بعض عمل کے مرتکبین مسلمان بھی ہوں، عمومی طور پر ان پر بھی لعنت جائز ہے۔ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، سود خوروں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ لیکن معین طور پر تعین کے ساتھ کسی مسلمان پر لعنت جائز نہیں۔ اسی طرح جو کافر جس کا کفر پر نہ یقینی نہ ہو، اس پر بھی جائز نہیں ہے۔ جن کا کفر پر نہ یقینی ہے ان پر جائز ہے۔ جس صورت میں لعنت کرنا جائز ہے، اس صورت میں بھی عادت بنانا اچھا نہیں ہے لعن طعن کی، جیسے کہ اس حدیث سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے۔ فرمایا اے عورتوں کے گروہ، تم صدقہ دیا کرو، فإنی اُریتکن اکثر اہل النار، کہ مجھے دکھایا گیا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ تم ہو۔ فقلنا، تو انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے اللہ کے رسول، ہم سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ قال تکفرن لانا، کہ تم لال تان زیادہ کرتی ہو، تکفر اشیر، اور عورتوں اور شوہروں کی نافرمانی، ناشکری کرتی ہو، ہے نا۔ عورتوں کی ناشکری بھی کرتی ہیں بہت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا، بلکہ حدیث شریف میں ہی ہے، مشکاۃ شریف میں ہی آگا کتاب النکاح میں جا کر، کہ عورت کا حال یہ ہے کہ شوہر زندگی بھر اس کی نازبرداری کرتا رہے، اس کا خیال رکھتا رہے، اور ایک دن اگر کوتاہی کر دے یا چند بار کوتاہی کر دے تو کہتی ہے کہ مجھے تو اس گھر میں چین ہی نہیں ملا ہے، جب سے آئی ہوں مجھے تو آرام ہی نہیں ملا ہے، میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے جملے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شوہروں کی زیادہ ناشکری کرتی ہو، اور شوہر چونکہ اللہ کا بندہ ہے نا، حدیث شریف میں فرمایا جو بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوئی تب تک اس پر بھی سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو اب سب سے بڑا حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر مرد کی شادی بھی ہو جائے تب بھی مرد پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ اس کی ماں کا ہی رہے گا۔ لیکن آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ آ کر سب سے پہلے اپنے مرد کو اپنی ساس سے جدا کر دے، اس کے گھر والوں سے الگ کر دے۔ پوری کوشش وہ اسی پر کرتی ہے، اس کے لیے پھندے پٹ کرتی ہے، اس کے لیے ترکیبیں بناتی ہے، تدبیریں عمل میں لاتی ہے، بہت سارے کام عورتیں کرتی ہیں۔ احیاء العلوم شریف میں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے حدیث نقل کی ہے کہ اگر مرد کو ایسا مرض ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن پر، پورے بدن پر پھوڑ یا آبلے نکل آئیں، جن سے پیپ بہہ رہا ہو نکل کر، اور عورت اس کے پورے بدن کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کر دے، تب بھی وہ مرد کے حق سے ادا نہیں ہو سکتی۔ مرد کا اتنا حق ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر میں
اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حلال ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جو حق اور جو فضیلت ہے اسے اس کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا قوامون علی النساء والرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس قدر تاکیدی فرما برداری سے متعلق احادیث اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں میاں بیوی کے درمیان کہ شوہر کی اطاعت کرے عورت۔ میں چاہوں تو اس موضوع پر 1 گھنٹے تک بول سکتا ہوں بحمدہ تعالی، احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ تو فرمایا بتکفرن العشیر، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ حضور نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ حضور فرماتے کہ میں نے نہیں دیکھا عقل اور دین کی ناقص ایک عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی تم سے زیادہ کسی کو، یعنی ایک عقل مند مرد کی عقل کو مات دے دینے والی چیزوں میں عورت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مردوں کو بیوقوف بنانا کچھ عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، کچھ لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لڑکوں کو مردوں کو بیوقوف بنانا۔ شادی شدہ مرد حضرات اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ایک عورت چلائے چلائے پھرتی ہے آدمی کو، گھمائے گھمائے پھرتی ہے، بیچارہ وہ گھوم رہا ہوتا ہے، سرگشتہ ہوتا ہے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کی عقل کو کھا جاتی ہے، اور کسی کو اگر بیوقوف بننا ہو تو 2 عورتوں کے درمیان صلح کرانے بیٹھ جائے، وہ اس سے بڑا بیوقوف ثابت نہیں ہوگا کوئی۔ 4 عورتوں کے درمیان صلح کوئی نہیں کرا سکتا، اور کرانے والا بیوقوف ثابت ہو جائے گا، اور وہی 4 عورتیں اس کو بیوقوف ثابت کر دیں گی کہ یہ بیوقوف ہے، حالانکہ وہ اعلیٰ درجے کی عقل والا ہوگا۔ کیونکہ عورتوں کی جن چیزوں پر لڑائی ہوتی ہے ان کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ آج تک کوئی بھی مشین، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں آ سکی جو ان جھگڑوں کو سلجھا دے، ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ صلح کرنے کے بعد 2 گھنٹے بعد پھر لڑائی ہو رہی ہے، 2 4 دن بعد پھر لڑ رہے ہیں، 1 آدھ مہینے بعد پھر لڑ رہے ہیں، پھر صلح کرانے بیٹھو 2 گھنٹے بعد پھر لڑائی تیار ہے۔ تو وہ آدمی بیوقوف ثابت ہو جائے گا کہ یہ بیوقوف ہے کہ ایسے لوگوں میں صلح کرانے کی ضرورت پڑا ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی، مات دے دینے والی عورت سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو ایک تو عیب یہ بیان کیا عورت کا، اور 2 عیب اور بیان کیے کہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے، ان کا دین ناقص ہے۔ سوال کیا رسول اللہ ہمارے عقل و دین کا نقصان کیا ہے؟ تو کہا تمہاری عقل کا نقصان تو یہ ہے کہ تمہاری گواہی مرد کے مقابل آدھی ہے نا۔ عام معاملات میں گواہ کیا ہوتے ہیں؟ 2 مرد ہوں گے، یا 1 مرد اور 2 عورتیں، تو 2 عورتیں جو ہے 1 مرد کے قائم مقام ہے گواہی دینے میں۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ اگر ایک بھولے تو دوسری یاد دلاتے ہیں، کیونکہ بھولنا عورتوں میں مرد کے بالمقابل زیادہ پایا جاتا ہے نا۔ تو عام حالات میں یہی گواہی ہوتی ہے۔ ہاں کچھ گواہیاں ایسی ہیں کہ جن میں تو عورت کی گواہی سرے سے سنی نہیں جائے گی۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے کہ حدود ہیں، تعزیرات ہیں، قصاص ہیں، ان میں عورت کی گواہی سرے سے سنی نہیں جاتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عورت کی گواہی بھی کافی ہو جاتی ہے، جیسے کہ 29 شعبان کو ابر آلود تھا، مطلع یعنی آسمان میں بادل تھا، ایک عورت گواہی دیتی ہے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، مان لی جائے گی، جبکہ دور سے دیکھنا بیان کرے، شہر کے باہر سے یا اونچائی سے، تو مان لی جائے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس اور عدت کے بارے میں عورت اگر گواہی دے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ تو اکثر چیزوں میں عورت کی گواہی نہیں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو مرد سے آدھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا یہ عقل کا نقصان ہے کہ وہ بھول جاتی ہے جلدی۔ اور دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ نماز تو ان دنوں کی بالکل معاف ہے، اور روزوں کی ادا نہیں ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ تو نماز اور روزے کی برکتوں سے محروم رہی اتنے دن، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل میں کمی انسان کے دین میں کمی ہوتی ہے۔ اور بیٹا اس میں یہ نہیں کہ عورتوں کو کم رکھا گیا، عورتوں کو وہ منصب نہیں ملا جو مردوں کو ملا ہے، نہیں، عورتوں کو کچھ منصب ایسے ملے ہیں جو مردوں کو نہیں ملے۔
ماں کی بہت فضیلت ہے، کیا کوئی مرد ماں بنتا ہے؟ نہیں۔ بیٹی کی کتنی فضیلت ہے، کیا کوئی مرد بیٹی بنتا ہے؟ بہن کی کیا فضیلتیں ہیں۔ عورت کے لیے فرمایا کہ اگر وہ گھر میں رہ کر پردے میں رہے، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرے، تو اس کے لیے وہ ثواب ہے جو مرد کو جہاد میں اپنی جان دے کر لڑ کر ملتا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑا ہے، بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے لیے، ماں بن جاتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے، بہن ہوتی ہے تو بھائی کے لیے جہنم سے آڑا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، رحمتیں اس گھر پہ اتاری جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص خواتین کے متعلق احکام بیان فرمائے کہ جب تم کوئی اچھی چیز لاؤ، تمہارے گھر میں بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی زیادہ بلند کر دیا ہے، ان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ بلند کر دی میں نے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ان کو مردوں پر وہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے۔ ہاں، بہت ساری عورتیں ہیں جو مردوں سے افضل ہیں، جیسے حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ یہ سب لاکھوں کروڑوں مردوں سے افضل ہیں، ہم جیسے مرد ہوں ان سے کروڑوں سے افضل ہیں وہ، لیکن جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، کہ انبیاء مردوں میں ہوئے عورتوں میں نہیں۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ عورتوں، بلکہ کوئی غیر مسلم تھا، وہ اسلام میں جو عورتوں کو رکھا گیا ہے، جو ان کی فضیلت اور مرد کی فضیلت کا معیار، اس پر طنز کر رہا تھا کہ تمہارے جتنے بھی دھرم گرو ہوئے، نبی ہوئے، ان میں کوئی عورت نہیں ہوئی، سب مرد ہوئے، تو عورت کی کیا فضیلت ہوئی؟ تو جواب دیا مسلمان نے، عورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے ان نبیوں کو پیدا کیا ہے، ان نبیوں کو جننے والی عورت ہی تھی، اور عورت نبیوں کی ماں ہوئی ہے، ان کی عزت اور عظمت کی وہ دہلیز ہوئی ہے، بوسہ گاہ تھی ان کی عزت اور حرمت کی، وہ عورت ہی تھی جو ان کی ماں تھی۔ اور یہ بڑا پیارا جواب تھا، جس کے بعد سامنے والے کو جواب نہ دے ملا، وہ ساکت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، میں نے نہیں دیکھا عقل اور دین کی کم اور عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی کوئی چیز، من احداکن، ان سے بڑھ کر، ان تم میں سے کسی سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے، کمی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم؟ قال الیس شہادت المرأة نصف شہادت الرجل مثل نصف شہادت الرجل، فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ قلنا نعم، انہوں نے کہا، قلنا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فذلك من نقصان عقلها، فرمایا کہ یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، قلنا بلا، اور فرمایا سرکار نے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے؟ قلنا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ قال فذلك من نقصان دین، حضور نے فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے بیٹا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام رب کا ہوتا ہے اور اس کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، یعنی فرمان رب تعالیٰ کا ہے اور اس کے راوی حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جو کسی طرح اس کو زیبا نہیں دیتا، اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے جو جسے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا تو یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، اس کی کتابوں کو نہ مانے، اس کے رسولوں کو نہ مانے، اس کے احکام کو تسلیم نہ کرے، تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، گالی بیٹا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی بری چیز کسی کے لیے ثابت کی جائے جو اس کے لیے ثابت نہ ہو، وہ گالی ہے۔ یا ایسا لفظ بولا جائے جسے عرف میں توہین و تحقیر اور گندا سمجھا جاتا ہو، وہ گالی ہے۔ تو جھٹلانا یہ کہ اس کے حکام کو نہ مانے، اس نے فرمایا کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہ اس کا کوئی انکار کرے کہ موت کے بعد کیسے اٹھ جائیں گے ہم، دوبارہ اللہ کیسے ہم کو پیدا کر دے گا جبکہ ہمارا جسم نہیں بچا، ہڈی سب مٹی اٹی ہو گئی، کیسے پیدا کرے گا؟ اس کو جھٹلاتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، یہ سب جھٹلانا ہے اس کا۔ گالی دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اولاد اور بیوی ثابت کرتا ہے، جبکہ اولاد اور بیوی اللہ تعالیٰ کی ہو یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کی بیوی جو ہوگی اور اولاد جو ہوگی وہ اسی کے جنس سے ہوگی، کیونکہ انسان کی عورت اور اس کی اولادیں اسی کے جنس سے ہوتی ہیں، بلکہ تمام مخلوق میں یہ نظام جاری ہے۔ انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے، انسان کی بیوی انسان ہوتی ہے، گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوتی ہے، اس کی بیوی اسی کی جنس کی گھوڑی ہوتی ہے، شیر کی بیوی شیرنی ہوتی ہے، اس کی اولادیں شیر پیدا ہوتی ہیں۔ جتنے بھی مخلوق ہیں جن میں جوڑے ہیں ان سب میں یہی نظام ہے کہ بیوی اس کی اسی کی جنس سے ہوتی ہے اور اولادیں بھی اسی کی جنس سے ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوتی یا اولادیں ہوتی ہیں تو وہ بھی خدا ہی تو ہوں گی نا، خدا ہی تو ہوں گی نا، تو پھر ایک خدا کہاں رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی، اور حالانکہ ایک خدا ہے، دو خدا ہونا باطل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولادیں ہونا باطل ہے۔ اولاد انسان اختیار کرتا ہے کس کے لیے؟ کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، سہارے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، لہذا وہ اولاد سے بے نیاز ہے۔ بیوی کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ وہ اس کا ساتھ دے، اس کی تسکین کا باعث بنے، اس کی خواہشات پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، لہذا وہ عورت سے بھی پاک ہے۔ قرآن مقدس میں اولاد اور بیوی کے محال ہونے پر بہت ساری دلیلیں ہیں، کچھ دلیلوں کی طرف میں نے اپنی اس مختصر گفتگو میں اشارہ کر دیا ہے۔ تو کہا کہ اولاد اور بیوی ثابت کرتا ہے، تو اولاد اور بیوی ثابت کرنا رب کے لیے یہ گالی ہے۔ عیسائی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کی بیوی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ خدا کو گالی دیتے ہیں، ہے نا، اور خدا کو گالی دینا، خدا کی توہین کرنا سری کفر ہے، وہ اللہ کے ساتھ دن رات کفر کرتے ہیں، ان کے عقیدوں میں کفر شامل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے فرمایا، کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن ذالک، حالانکہ یہ اس کے لیے زیبا نہیں ہے، وشتمنی ولم یکن ذالک، اور مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے اس کا حق نہیں ہے۔ فاما تکذیب ہوئی، یا رہا اس کا مجھے جھٹلانا، فقولو، تو وہ اس کا یہ قول ہے، وہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدعنی، کہ اللہ ہرگز مجھے ویسے نہ لوٹا سکے گا جیسے اس نے مجھے اب پہلی بار پیدا کیا، یعنی جیسے مجھے پیدا کیا دوبارہ مجھے ایسے نہیں اٹھا سکتا، یہ کہتا ہے انسان، یعنی باس بعد الموت کا انکار کرتا ہے۔ بیٹا کفار مکہ کو اسلامی باتوں، اسلامی عقید و نظریات میں جو چیز سب سے عجیب لگتی تھی وہ باس بعد الموت ہی تھا، اور جس کا وہ شدت سے انکار کرتے تھے وہ یہی مسئلہ تھا، باس بعد الموت کا۔ کہتے تھے جب ہم مر گئے، ہماری ہڈیاں مٹی بن گئی، ریزہ ریزہ بن گئی، تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور ہمیں چھوڑو، ہم سے پہلے جو آباء اجداد مر گئے ہمارے، انہیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ اس کو محال جانتے تھے کہ سب کچھ ہونے کے بعد دوبارہ انسان بنا دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کو دلیل کے طور پر فرمائے کہ جب تم کچھ نہ تھے تو پیدا کر دیا، تو کچھ بھی نہیں تھے، مٹی بھی نہیں تھی، خاک بھی نہیں تھی تمہاری، تب پیدا کر دیا تم کو، اب تو تمہاری مٹی خاک تو موجود ہے کم سے کم، اور جو انسان کی باڈی میں اجزاء اصلیہ ہوتے ہیں، ٹیل بون جو پونچھ کی ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی، وہاں جو اس کے اجزاء اصلیہ ہوتے ہیں وہ تو باقی رہتے ہیں۔ سائنٹسٹ بھی آج کس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کے ٹیل بون ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے اجزاء ہیں اتنے باریک کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ انہی پر اللہ تعالیٰ جسم پیدا کرے گا، انہی اجزاء پر۔ تو آج تو مٹی راک موجود ہے، اجزاء موجود ہیں، تو اب پیدا کرنا کون سا دشوار ہے؟ جب کچھ نہیں تھے تب بھی تو پیدا کیا تھا۔ تو یہ دلیل کے طور پر فرمایا، اور وہ کتنا بھی موٹی عقل کا ہوگا اس بات کو وہ سمجھ لے گا کہ یار پہلے بھی تو پیدا ہوا، میں دوبارہ پیدا ہو جاؤں گا تو اس میں کیا بعید ہے۔
لیکن کفار مکہ اس کا بڑا شدت سے انکار کرتے تھے. تو اس کی اسی انکار کو اللہ پاک نے خاص طور پر یہاں اپنی تکذیب میں ذکر فرمایا. رہا اس کا میری تکذیب کرنا، فقولہ، تو اس کا یہ کہنا ہے، لن یعیدنی کما بدانی، کہ مجھے ہرگز نہ لوٹا سکے گا ویسا جیسے اس نے مجھے پیدا کیا. ولیس اول الخلق باحون علی من آتی، اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ ان کا پہلی بار پیدا کرنا مجھ پر ان کے دوبارہ لوٹنے سے زیادہ آسان نہیں ہے. یعنی پہلی بار پیدا کرنا ان کو دوبارہ پیدا کرنے کے بالمقابل ظاہر نظر میں مشکل ہے. بیٹا یہ میں ظاہر نظر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، نہ پہلی بار پیدا کرنا نہ دوبارہ پیدا کرنا، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. ہاں ظاہر نظر میں دیکھو تو پہلی بار کسی چیز کا بنانا دوبارہ بنانے کے بالمقابل مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بار میں نہ خاکہ ہوتا ہے ذہن میں، نہ کچھ اور آئیڈیاز ہوتے ہیں، بس انسان کوشش کرتا ہے، بناتا ہے، کہیں بنا کر وہ چیز تیار ہو جاتی ہے. اور جب ایک بار بن گئی تو اب اس کو بنانے کی پوری جو ترکیب ہے، پوری جو اس کی عملی کارروائی وہ سب ذہن میں ہوتی ہے، تو دوبارہ بنانا اس کو آسان ہوتا ہے. چیلنجز پہلی بار میں ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا، تو یہاں جو فرمایا کہ رب نے کہ پہلی بار پیدا کرنا ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے مجھ پر آسان نہیں ہے، یہ بیٹا ظاہری نظر کے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر سب کچھ آسان ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولیسا اول الخلقی باحون علی من عادتی، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے مجھ پر آسان نہیں ہے. عوامہ شتم ہو یا اور رہا ان کا یعنی ابن آدم کا مجھے گالی دینا، فقول ہو، تو اس کا یہ کہنا اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، جس نے نہ کسی کو جنا، ولم لم الد، نہ میں نے کسی کو جنا، ولم اولد، اور نہ میں جنا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے، میرا کوئی برابری کا ہے. اس میں اشارہ ہے سورہ اخلاص کی جانب، جس میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پوری جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کی صفات ہیں سورہ اخلاص میں ان کا اجمالی ذکر ہے. حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے. وفی روایت ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں واما شتمہ ایایا، رہا ابن آدم کا مجھے گالی دینا، فقولو، تو اس کا یہ قول ہے، لی ولد، کہ میری اولاد ہے، وسبحانی، حالانکہ مجھے پاکی ہے اس بات سے، ان اتخذ صاحبۃ و ولدا، کہ میں بیوی اختیار کروں یا اولاد اختیار کروں. صاحبہ سے مراد بیوی. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بیٹا یہ بھی حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدہ الامر اقلب اللیل والنہار. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے. بیٹا اذیت پہنچانے سے مراد ہے ناراض کرنا، ورنہ جو ہم جس کو اذیت و تکلیف سمجھتے ہیں ویسی کوئی اللہ کو پہنچا سکے یہ محال ہے، اور اللہ تک کی کسی سے پا سکے یہ ناممکن ہے. تو اذیت پہنچانے سے مراد ہے ناراض کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو کام ہوتے ہیں وہ اس کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں. کیا کرتا ہے ابن آدم جس سے رب ناراض ہوتا ہے؟ تو فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے. کہتے ہیں نا، ارے زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا ظالم ہے، زمانے نے ہم پر بڑے ستم کر رکھے ہیں، زمانے نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. یہ جو بڑے بڑے جملے بولے جاتے ہیں زمانے کے لیے، یہی زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو کوستا ہے وہ. جیسے کہ محمود حسن دیوبندی نے کوسا ہے. محمود الحسن دیوبندی نے جو رشید احمد گنگوئی کا مرثیہ لکھا ہے نا، اس میں خوب زمانے کو کوسا ہے. اسی کا ذکر ہے یہاں. زمانے کو برا کہنا اللہ پاک نے اپنی اذیت اور اپنی ناراضی کا سبب بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہی تو چلاتا ہے، اسی کے حکم سے تو سب کچھ ہوتا ہے. سردی گرمی برسات سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتی ہے. تو زمانے کو برا کہنا اس کے چلانے والے کو برا کہنا.
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو برا کہنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے جس میں اس چیز کا اپنا کوئی دوست نہ ہو۔ جیسے زمانہ اگر کیسا بھی ہے تو اس میں زمانے کی کیا غلطی ہے؟ زمانے کے پاس کوئی شعور تھوڑی، عقل و دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس جو تمہاری مرضی سمجھے گا اور اس کے مطابق چلے گا۔ جیسے انسان بات کو سمجھتا ہے تو وہاں آپ کہہ سکتے ہو فلاں انسان برا ہے کیونکہ سب کو سمجھ کر بھی غلط کر رہا ہے وہ، لیکن زمانے میں یہ صلاحیتیں تھوڑی ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ بالکل لیا اس طرح کا اختیار بھی نہیں دیا جس طرح کا اختیار انسان کو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر بالکل لیا چل رہا ہے، اپنا اختیار اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کو برا کہنا در حقیقت اس کے چلانے والے پر اعتراض ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ تو زمانہ برا یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے زمانے والے برے ہیں، یہ لوگ برے ہیں، یہ زمانے والوں نے ناانصافی کی، اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا یوزینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، یا سب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ میں زمانہ ہوں۔ بیٹا اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں زمانہ ہوں، اپنے آپ کو دہر کہا، حالانکہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے بیٹا، اور اللہ تعالیٰ کو دہر کہنا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کرنا جائز ہے جو نام توقیفی ہیں، جن پر شریعت وارد ہوئی، یعنی قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا اجماع سے ثابت ہے، وہی الفاظ بولے جا سکتے ہیں اللہ پاک کے لیے۔ اور جو لفظ ان تینوں میں سے کسی میں نہیں ہے، اس لفظ کا معنی اگرچہ صحیح ہو رب کے لیے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے نا۔ تو دہر تو چونکہ اسماء میں سے ہے نہیں، اللہ کے ناموں میں سے ہے نہیں، تو یہاں جو رب نے اپنے آپ کو دہر فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں اصل میں مضاف مقدر ہے، اصل عبارت وانا مؤثر الدہر، کہ زمانے کی تاثیر ڈالنے والا میں ہوں، زمانے کو چلانے والا میں ہوں۔ وانا الدہر، حالانکہ میں زمانے کا چلانے والا ہوں، بیدہ الامر، میری قبض قدرت میں ہے تمام معاملات، اقلب اللیل والنہار، میں رات و دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے پھر رات آتی ہے، یہ میں سب چلاتا ہوں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وہاں ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی، ان کا مختصر تعارف میں ماقول میں بتا چکا ہوں۔ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احد اصبر علی اذى یسمعہ من اللہ، حضور نے فرمایا نہیں ہے کوئی اس اذیت پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا جس کو وہ خود سنتا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اپنی اذیت سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھی کہہ دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود اب تعالیٰ ان پر فوری عذاب نہیں دیتا ہے، فوری سزا نہیں دیتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، نعمتیں دیتا رہتا ہے، جبکہ کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی اذیت کو اس حد تک برداشت کر سکے، اس حد تک سن سکے۔ ہے کوئی؟ ارے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے نا، مخلوق ہے سب، اس کے باوجود رب ان سے سن کر برداشت، اللہ تعالیٰ ان سے سن کر جو ہے صبر فرماتا ہے اور ان کو نعمتیں بھی دیتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک شاگرد بنا لیں، ہے نا، یا عورت کو بیاہ کر لے آئیں اور پھر وہ نافرمانی کر دے، پھر اس کے بعد جو غیظ و غضب کا غبارہ پھٹتا ہے وہ سب میں پھیل جاتا ہے نا، حالانکہ ہم نے نہ اسے پیدا کیا، نہ اسے بنایا، کچھ نہیں کیا ہے، بس اس کے استاد بن گئے ہیں، یا اس کے شوہر بن گئے ہیں، یا اس پر کوئی اور حق رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کر دے تو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسانی لمٹ ہے، عام انسان کی لمٹ، کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کچھ دے رہا ہے، اس کے بعد میری نافرمانی ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ صبر فرماتا ہے، اللہ اس کو فوراً عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دیتا ہے، معاف، پھر وہ گڑاتا روتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، بڑے بڑے خطائیں معاف کر دیتا ہے، جبکہ انسان ایسا اگر بہت بڑا کوئی جرم کر بیٹھے کسی کے حق میں تو انسان اسے معاف نہیں کرنا چاہتا ہے، پھر معاف کے لیے اسے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرے اس کی بارگاہ میں، اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر معافی نہیں کرتا ہے، اس کو اپنا ولی بھی بنا لیتا ہے، اس کو مقرر بارگاہ بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کریم رحیم کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا، ما احد اصبر علی اذى یسمعہ من اللہ، حضور فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی اپنی اذیت سن کر زیادہ صبر کرنے والا اللہ سے،
یدعون لہ الولد کہ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم پھر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔